اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک درود بھیجے محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عظمت کربلا کو سمجھنے کے لیے، اس کا تھوڑا بہت ادراک کرنے کے لیے، اس سے کچھ نزدیک ہونے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا گیا وہ خود انسان کی اپنی معرفت ہے کہ اگر ہم انسان کی عظمت کو پہچانیں، اس کی کچھ معرفت حاصل کر سکیں تو شاید اس راستے سے ہم کربلا کی عظمت کا کچھ ادراک کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے کہ انسان کس مقام پر فائز ہے، انسان کی معرفت یعنی کیا، انسان کی معرفت اس کو کہاں تک لے جاتی ہے، جب انسان اپنی معرفت حاصل کرتا ہے تو کس طرح سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، کس طرح سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کس ہدف کے لیے خلق کیا گیا ہے، کس کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس کا ایک اجمالی بیان آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور جب انہی مقامات کو، انہی کمالات کو انسان مطالعہ کرتا ہے، اس کو اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور جب پھر وہ واقع کربلا پہ ایک نظر ڈالتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا واقعہ صرف ایک معمولی سی جنگ نہیں ہے، بلکہ اگر اسے یوں کہا جائے کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پر ابلیس یا شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے تمام اسلحے کے ساتھ میدان میں آ گیا ہے کہ ایک ایسا وار اس حقیقت انسانیت پہ کیا جائے، اس حقیقت دین پر کیا جائے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی دین سر نہ اٹھا سکے، اور یہ انسانیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسے خواب میں چلی جائے کہ پھر اس سے کبھی بیدار نہ ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام بھی اپنی پوری قوت کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی وہ قوت کہ جو اس شیطان کو مقابلہ کر سکے، آپ کے اپنے وہ اصحاب کی صورت میں، وہ اہل بیت کی صورت میں، کہ جو مجسمہ ہیں اخلاص کا، وفاداری کا، عبادت کا، یقین کا، معرفت کا، ان تمام اسلحے کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ ابلیس اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ جب انسان اس نگاہ سے کربلا کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کربلا کے اندر جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہمیں نظر آتی ہے ایک جانب، تو دوسری جانب ایسا نور ہے، ایک ایسی نورانیت اور ایک ایسی روشنی ہے کہ جو حتیٰ اس تاریکی کے اوپر بھی غلبہ پا جاتی ہے۔ اس تاریخ کے اگر دو صفحے ہیں، دو رخ ہیں، تو ایک انتہائی نورانی اس کا رخ ہے۔ عام طور پر ہم جب توجہ دیتے ہیں کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا جو تاریخ پہلو ہے وہ ہماری نظروں میں زیادہ آتا ہے، درحالی کہ حق یہ ہے کہ ہم اس روشن پہلو پہ زیادہ توجہ دیں، ان قربانیوں کے اوپر، اس جد و جہد کے اوپر، اس جہاد پر جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ انسان کو ایسے افراد کو اپنے ساتھ ان کا انتخاب کیا اس جنگ کے لیے کہ جو اپنی معرفت حاصل کر چکے ہیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، اور اب وہ راضی ہیں
لقائے پروردگار کے لیے خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بےتاب ہیں ان کی روحیں. اسی لیے جب مکہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت یہ خطاب کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ لقائے پروردگار چاہتا ہے، خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے، کیونکہ وہ راستہ ہے جہاں پہ خون کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، جہاں خون نثار کرنا ہوگا. امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں کہ یہاں اس راستے میں ہمیں ظاہری فتح نصیب ہوگی، ظاہری کامیابی نصیب ہوگی، ہم ظاہری حکومت تک پہنچ جائیں گے. نہیں، مکے سے نکلتے وقت ہی یہ لوگوں پر یہ بات واضح کر دیا کہ جو راستہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ظاہری حکومت ملنے کا اس میں امکان نہیں ہے. اسی وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں من کان فینا بادلا محجتا، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اپنا خون اس راستے میں نثار کرے، قربان کرے، موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے خدا سے ملاقات کے لیے، وہ ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو جائے. فلیرحل معنا، تو آئے ہمارے ساتھ اس قافلے میں شریک ہو جائے. بس پہلے دن سے امام علیہ السلام نے کوئی بات کسی پر چھپائی نہیں، کسی کو تاریکی میں نہیں رکھا، بلکہ ہر اس انسان کو یہ اپنی آواز پہنچائی. اور مکے کا انتخاب ہی اسی لیے کیا کیونکہ مکہ اس زمانے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ان کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکتا تھا. اس زمانے کا بہترین میڈیم اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مکہ کی سرزمین تھی. اس سرزمین کو استعمال کیا اور واضح طور پر سب کو کہہ دیا کہ یہ ہمارا سفر ایک ایسے مقصد کے لیے ہے کہ جس مقصد میں مجھے پاکیزہ خون چاہیے، طیب و طاہر انفاس چاہیے، جس کے اندر ذرا سی بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اتنا خلوص جب ہوگا اس کے اندر اتنی پاکیزگی ہوگی، اس کے اندر جب اتنا یقین ہوگا، معرفت ہوگی، تب جا کے وہ اس مد مقابل کے اندر جو تاریکی ہے، اس کے اندر جو ظلمت ہے، اس کے اندر شک و ابہام ہے، اس کے اندر جو پلیدگی ہے، اس کے اندر جو خباثت ہے، تب جا کر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بس ایک بھی ایسا وہ نفس جو ذرا سا بھی اخلاص کے اندر کم ہو، معرفت کے اندر کم ہو، امام علیہ السلام پہلے دن سے ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح سے انتظام کیا جائے کہ کوئی اس میں شامل نہ ہونے پائے. اس لیے ہمیشہ ہر منزل پر اپنے اصحاب کو باخبر کرتے رہے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر بھی آ جاتی ہے، تب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب اس راستے کے اندر سوائے شہادت کے اور کچھ نہیں ہے، تو امام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ جو 72 اصحاب جن کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ آخری اصحاب ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں، اور پھر اس شب عاشور پہ جب امام علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اور یہ باقی رہتے ہیں اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ اس سے پہلے کچھ لوگ امام کو چھوڑ کے نہ گئے ہوں، نہیں، بہت سے ایسے لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ شاید حکومت امام علیہ السلام کو مل جائے گی، اور حکومت کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے. لیکن امام علیہ السلام کا خاص ایک مقصد تھا، ان کی خاص نظر تھی اس بات پر کہ نہیں، سب پر واضح ہو جائے اور وہی شخص ہمارے ساتھ آئے جو اپنی معرفت کے اس مرحلے پر فائز ہو چکا ہو، اپنے آپ کو یہ پہچان چکا ہو، اپنے رب کو پہچان چکا ہو، اس مقصد کو پہچان چکا ہو، اس کو شوق ہو اس لقائے خدا کا. اس لیے فرمایا شوق، جس طرح سے یعقوب کو یوسف کی ملاقات کا شوق تھا، اسی طرح سے مجھے شوق ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کا. میں چاہتا ہوں اس راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں کہ میں اس انسانیت کو جس کا اتنا کمال ہے، اس کا جتنی عظمت ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین علیہ السلام کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہے، ابلیس اپنے تمام قوا کے ساتھ، تمام قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آ جائے اور کہیں میرے سامنے ہو جائے اور میں اس میں کچھ نہ کر سکوں. امام حسین کی پوری خواہش ہے کہ ایک ایسی جنگ اس باطل کے ساتھ لڑی جائے کہ آئندہ جب بھی انسانیت کا نام آئے، امام حسین علیہ السلام کا نام اس کے ساتھ ساتھ آئے. حتیٰ وہ لوگ بھی جو بظاہر امام علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوں، اس مشن کے ساتھ نہ ہوں، وہ بھی یزید کا نام لیتے ہوئے کترائیں اور اس کو علناً اس کا نام نہ لے سکیں، گرچہ امام حسین کے ساتھ نہ ہوں، لیکن امام حسین کا نام حق کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ جو مانے یا نہ مانے وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں کو نظر آئے. مگر یہ کہ وہ کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے خبیث لوگ کہ جن کی روح جو ہے پلید ہو چکی ہو، جن کی روح کے اندر اتنی تاریکی ہو کہ وہ اب بھی اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں. عزیزان محترم، یہ وہ خلاصہ ہے اس پوری داستان کا، اس پورے واقعے کا، اور اس کا جو ربط ہے انسان کی اپنی معرفت کے ساتھ، اس کے اپنے ہدف کے ساتھ، اس کے اپنے کمال کو سمجھنے کے ساتھ.
کہ جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتا ہے، اس کے سامنے جب حقیقت اس طرح سے واضح ہو جاتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے قابل بنتے ہیں۔ جب تک انسان ابہام کی حالت میں ہو، شک و تردید کی حالت میں ہو، وہ اپنے زمانے کے امام کا اس طرح سے کبھی ساتھ نہیں دے پاتا۔ بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن نے بھی بار بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ اس معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایک لازمی کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح فرض کریں اگر ہم کہیں کہ ایک شخص زہد اختیار کرتا ہے تو زہد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کو سادگی نظر آتی ہے۔ زہد کا مطلب سادگی نہیں ہے، زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنا دل نہ لگائے، لیکن ہر چیز کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ زہد کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی خود بخود سادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور پھر مہاجرت کی، خدا کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا خدا کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی لوگوں کو اور ان کی مدد کی اس راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مومنین ہیں حقاً۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر واقعاً صدق آتا ہے کہ یہ مومنین ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقاً، کون وہ لوگ ہیں؟ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ دو لازمی چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں جن کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایمان لاتے ہیں تو ساتھ میں ان کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے، ان کی زندگی پھر ہجرت اور جہاد کے ساتھ مل جاتی ہے۔ خود بخود ان کی زندگی کے اندر آپ کو ایک ہجرت نظر آئے گی، ایک جہاد نظر آئے گا۔ یہ ہجرت اور جہاد کیا ہے؟ ہجرت یعنی انسان ایک چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، اور جہاد یعنی کوشش۔ ایک مومن کی پوری زندگی ہم کو ہجرت اور جہاد کے اندر نظر آتی ہے، خود بخود اس کا لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایمان لے آتا ہے، ایمان کا مقصد یہ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ایک ایسا یقین اور ایک ایسی معرفت اپنے رب کی اس کی ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کی جانب بڑھنا چاہتا ہے، اور اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ ان مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر ان سے آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے، اور نہ فقط خود آگے بڑھے بلکہ اپنے ساتھ جو افراد ہیں ان کو بھی اس راستے میں آگے لیتا جائے، اور یہ اس کی پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ اسی میں ہو جاتا ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو اپنے رب سے جب اتنی محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں بھی اس راستے میں قدم آگے بڑھاؤں، اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں وہ لوگ بھی اس راستے میں اس سفر کو طے کریں، وہ لوگ بھی اس کمال تک پہنچیں۔ بس آپ دیکھیں رسول خدا کی زندگی ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ کو پوری جو ان کی جب سے انہوں نے تبلیغ دین بلکہ اس سے پہلے کی زندگی ہے، یہ پوری کی پوری ہجرت اور جہاد کے اندر ہم کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو مومنین ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زندگی اس خاص طور پہ جو واقع کربلا ہے، اسی کے اندر ہجرت بھی اور اس کے اندر جہاد اپنے اعلیٰ اس عرفہ مقام پر ہم کو نظر آتا ہے۔ مومنین سے بھی آخر میں جملہ بھی عجیب ہے کہ یہی لوگ مومن ہیں حقاً، یعنی اگر ایک ایسا مومن جو اپنی زندگی میں ہجرت اور جہاد کو نہ دیکھے تو اس کو دوبارہ سے اپنی زندگی پر اپنے ایمان پر ایک تجدید ایک نظر ثانی کرنی ہوگی کہ واقعا میرا ایمان اس مرحلے پر ہے کہ جو خدا مجھ کو کہے کہ یہ مومنین ہے حقاً یا نہیں۔ ہجرت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جو ظاہری ہجرت اس کو کرنی ہوتی ہے، ایک اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے یا دین کی حفاظت کر سکے، جیسا کہ رسول خدا کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ جب مکے کے اندر حالات اتنے سخت ہو گئے کہ وہاں پر دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہا تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں، گرچہ اس وطن سے، گرچہ اس زمین سے جس میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، جہاں پہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں سے آپ کو کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ان تمام تعلقات کو چھوڑ کر آپ کو نکلنا ہوگا تاکہ دین کی حفاظت کی جا سکے، دین کو نافذ کیا جا سکے۔ لیکن ایک اور طرح کی ہجرت ہے جس کا روایت میں ذکر ہوا ہے کہ انسان کا گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ جس طرح سے عرض ہوا کہ ہجرت یعنی کسی چیز کو چھوڑ کر انسان آگے بڑھ جائے۔ ایک دفعہ ظاہری ہجرت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ایک وطن کو چھوڑ کے ایک دوسری جگہ چلا جاتا ہے، نقل مکانی کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ اپنے ایک پچھلے مقام کو چھوڑ کر اگلے مقام پر جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔
بلکہ بعض نے اس طرح سے تعبیر کی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس دو طرح کے جہاد ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، اسی طرح سے ایک ہجرت کبریٰ ہے اور ایک ہجرت صغریٰ ہے۔ ہجرت کبریٰ وہ ہجرت ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے نفس کو اس کے پست مقام سے بالا مقام کی طرف لے آئے، پچھلے مقام کو چھوڑ دے جو گناہوں میں فرض کرے مبتلا ہے، اور ایک ایسے مقام کی جانب سفر کرے کہ جس کے اندر یہ گناہ نہ ہو، یہ معصیت نہ ہو۔ یہ بھی ہجرت ہے، بلکہ یہ ہجرت کبریٰ ہے۔ اور وہ ہجرت صغریٰ جو کہ نقل مکانی ہے، کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن وہ مقدمہ بنتی ہے اکثر مقامات پر اسی ہجرت کبریٰ کا، کہ میں جب اپنے آپ کو ایک مکان میں گناہوں سے نہیں روک پا رہا، مشکلات میں گرفتار ہوں دینی لحاظ سے، عمل نہیں کر پا رہا دین کے اوپر، تو مجھ پر ہجرت صغریٰ بھی واجب ہو جاتی ہے کہ اب میں جب اس مکان میں نہیں صحیح سے عمل کر پا رہا تو میں ایک اور مکان کی طرف جاؤں، وہاں پہ جا کے زندگی گزاروں۔ اور یہ بعض آیات میں اس طرح سے ہے کہ جب ملائکہ آئیں گے اور روح قبض کی جائے گی اور وہاں پہ ان کے اعمال نامے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیا تم لے کے آئے ہو خدا کی بارگاہ میں، اتنا سیاہ، یہ کیا کارنامہ تم نے جو انجام دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم ایسی جگہ زندگی کرتے تھے کہ ہم اس دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ہمارا معاشرہ خراب تھا، جو آج کل بہانے بنائے جاتے ہیں، جس چیز کو ایکسکیوز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے بچے مسجد ہی نہیں ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے اٹھنا بیٹھنا ایک ایسے اسکولس کے اندر ہے، ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا رواج نہیں ہے۔ اگر ہمیں بعض ایسی دعوتوں میں جانا پڑتا ہے کہ جو ایک مومن کی شان نشان نہیں ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ مجبوری ہے معاشرے کی۔ اگر ہم اپنے آفس میں اس طرح سے کام کرنے میں مجبور ہیں، جھوٹ بولنے میں مجبور ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے، اس کے علاوہ اس کو چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں قرآن کہتا ہے اس سے قبول نہیں کی جائیں گی، کہ میں ایک ایسی زمین میں رہتا تھا، ایک ایسے ماحول میں رہتا تھا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کہیں گے زمین خدا کی وسیع ہے، اگر تم یہاں عمل نہیں کر سکتے تو دین پہ کہیں اور چلے جاتے۔ بس کوئی کسی قسم کا بھی خدا کی بارگاہ میں انسان پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں مشکلات ضرور ہیں، لیکن مشکل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ناممکن ہے۔ مشکلات آئیں گے اور امتحان ہے یہی کہ ایک مشکل چیز، ایک مشکل راستے سے آپ کو گزرنا ہوگا، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ جو آیت سورہ عنکبوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا فقط یہ کہنے کے اوپر کہ وہ ایمان لائے، بلکہ ہم نے تو اس سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان لیا ہے اور اس کے بعد بھی لوگوں کا امتحان لیتے رہیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اپنے ایمان میں۔ تو امتحان تو ہونا ہے، یہ نہیں کہ اس راستے پہ چلنا آسان ہوتا کہ سب اس پہ چلیں اور سب جو ہے وہ جنت تک پہنچ جائیں۔ نہیں، راستے کے اندر مشکلات ہیں، جب ہی ثابت ہوگا کہ کون اپنے ادعا کے اندر، اپنے دعوے کے اندر سچا اور کون جھوٹا ہے۔ بس ایمان کی جو زندگی ہے، مومن کی جو زندگی ہے، وہ مخلوط ہے، مکس ہو چکی ہے ایک جہاد کے ساتھ اور ہجرت کے ساتھ۔ یعنی کیا اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ کبھی وہ ایک لیول پر نہیں ہوگا مومن، کبھی اس کی زندگی میں آپ کو ٹھہراؤ محسوس نہیں ہوگا، ہمیشہ ترقی کی جانب، ہمیشہ اس ایک ایسے سفر کے اندر جو ہے وہ گامزن ہوگا کہ اپنے پچھلے مقامات کو چھوڑ رہا ہے، اگلے مقامات کی جانب سفر کر رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کبھی فارغ نہیں ہے، اس کی زندگی خالی نہیں ہے کسی کام سے، نہیں، حتماً کسی ہدف کے پیچھے ہے اور تلاش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے۔ اور ہماری تمام معصومین کی زندگی، تمام انبیاء کی زندگی ہم کو اسی طرح سے نظر آتی ہے کہ کبھی وہ مایوس نہیں ہوتے اگر ان کو ذرا سا کوئی کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں اگر ان کو تحریک کا آغاز کیا، کسی مسئلے میں قدم رکھا، کچھ لوگوں کی ہدایت کرنا چاہیے اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ فریب کیا۔ آپ دیکھیں اسی واقعے کے اندر حضرت مسلم نے عقیل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کتنی بڑی بے وفائی ہے، اور یہ بے وفائی اس پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ کو جن لوگوں نے مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ اس راستے میں قدم نہ بڑھائیں، وہ بھی انہی کے پرانے حالات کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی بے وفائی ہو چکی ہے۔ کیا آپ کے بابا کے ساتھ لوگوں نے بے وفائی نہیں کی؟ بس معلوم ہے، لیکن امام علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہاں ایک دفعہ بے وفائی ہو گئی ہے اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، نہیں، یہ پوری زندگی جد و جہد ہے۔ خود ایک دفعہ انسان کو شکست ہوئی پھر بھی اس بیٹھتا نہیں ہے، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ مومن کہتے ہیں کبھی تھکتا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کا لازمہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایک ہجرت اور ایک جہاد ہے، ایک کوشش ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے کوشش؟ کیوں وہ تھکتا نہیں ہے؟ بات دوبارہ وہی معرفت نفس پہ جا کے پلٹتی ہے کہ جب اپنے رب کا اتنا اس کو اشتیاق ہوتا ہے، اتنا شوق ہوتا ہے، اتنا عاشق ہوتا ہے، تو عاشق کو یہ تمام چیزیں اس کے وہ نہیں سمجھ پاتا۔ عاشق فقط اپنے معشوق کی طرف توجہ کرتا ہے،
اس کی توجہ یہ ہے کہ میں اس کی راستے میں، اس راستے کے اندر خود بھی اس راستے کے اندر بڑھوں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کے جاؤں. اگر کبھی اس کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، تو یہ اس بات کا باعث نہیں بنتا کہ وہ بیٹھ جائے اور اپنی جدوجہد کو پھر ختم کر دے. نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صلی اللہ محمد وآل محمد، اتنا زیادہ انسان کو جو کہا گیا کہ آپ کے لیے ان کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی زیادہ جدوجہد کے ساتھ ایک پور زندگی نظر آتی ہے کہ واقعی انسانوں کے لیے نمونہ ہے، واقعی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. کتنے ہی مقامات ایسے آئے کہ اگر ایک اور انسان ہوتا تو کبھی بھی اس راستے کو دامن نہیں دیتا. جتنی روحانی اور جتنی جسمانی اذیتیں برداشت کی، خود آپ کا کہنا ہے، خود آپ کا قول ہے کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اس راستے کے اندر. اتنی اذیتیں برداشت کی آپ نے، جسمانی اذیتیں بھی اور روحانی اذیتیں بھی، لیکن کبھی بھی رکے نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اب میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ خطاب ہوا، اتنا زیادہ رسول اللہ کو اس بات کا احساس تھا کہ بس میں کسی طرح سے امت کی ہدایت کر دوں، کسی طرح سے ان کو خدا کی جانب لے جاؤں، کہ خطاب ہوا کہ بس اے رسول اپنے آپ کو اس سے زیادہ پریشانی میں نہ ڈالو. یعنی ایک شخص اتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں جمع اپنے پروردگار سے اتنا زیادہ وہ محبت کرتا ہے کہ خدا کی جانب سے پیغام آ رہا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس راستے میں چلتا چلتا جو ہے ایک درود بھیجو محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ بندے کو کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور یہ کام کرو، اٹھو اور اس راستے کے اندر جہاد کرو، ہجرت کرو. رسول خدا کے کیس کے اندر الٹ مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر اس راستے میں آگے ہیں، اس قدر جدوجہد کر رہے ہیں کہ اب خدا کی جانب سے آتا ہے کہ اے رسول اپنے آپ کو اتنی ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے زیادہ تم سے نہیں چاہا گیا، لیکن عشق ہے رسول کا کہ رسول خدا کو کہا جا رہا ہے کہ بس. لیکن رسول خدا کی ذات ایسی ہے، اتنی محبت ہے، اتنا زیادہ ان کو، اتنی شفقت ہے ان کی اس امت کے ساتھ. یہ ان کا کرم ہے کہ نہیں اس راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جو لوگ جو ہے ہدایت پہ آ جائیں. اور یہی چیز ہم کو عیناً امام حسین علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہے کہ صبح عاشور تک جو چلے ہیں مدینہ سے اور مکہ پہنچے، اور مکہ سے پورا سفر جو طے کیا ہے، کہیں پہ جو ان کو موقع ملا ہو کہ ایک انسان کی ہدایت ہو جائے اور اس موقع کو انہوں نے ہاتھ سے جانے دیا ہو. بلکہ صبح عاشور بھی جب واضح ہو چکا ہے، کتنی ہی مرتبہ اس لشکر اشکیا کے سامنے جا کر خطبات دیتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ہدایت پا جائے. بس یہ ہے وہ چیز کہ انسان کی پوری زندگی، ایک مومن کی زندگی اس میں خلاصہ ہوتی ہے. کس چیز میں خلاصہ ہوتی ہے؟ ہجرت اور جہاد. ہر وقت آپ دیکھیں گے وہ ایک تلاش کے اندر ہے، ایک سفر کے اندر ہے اور تھکتا نہیں ہے. بس اگر ہم اپنی اس پوری گفتگو کا جو ہم نے کیا اس پہ ایک طائرانہ نظر ڈالیں اور آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر موجود ہیں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ آج اس گفتگو کو انشاءاللہ ہم یہاں پر یہیں پہ اس کا اختتام ہو جائے، تاکہ کل انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے وہ خطبات جو انہوں نے روز عاشور جو ہے وہ دشمن کے سامنے جو خطاب فرمایا ہے، اس سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور کیونکہ کل رات اسی کا زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ خود امام حسین علیہ السلام کے کلام سے مستفید ہو سکیں، وہ آخری کلام جو انہوں نے انسانیت کے سامنے کیا ہے، اور اس سے کچھ ہدایت حاصل کر سکیں. بس کوشش ہوگی کہ آج انشاءاللہ اس گفتگو کا یہیں پہ اختتام کیا جائے. آپ کی تھوڑی بہت توجہات کا مزید میں طالب ہوں انشاءاللہ. تو دیکھیں ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک انسان جو ہے اس کو اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ انسان اپنی نفس کی معرفت حاصل کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے رب تک پہنچے گا، اس کی معرفت حاصل کرے گا. جب اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا تو اس کے سامنے ایک راستہ ہے، ایک سفر ہے، اس کی غایت ہے، اس کا ایک ہدف ہے جو اس کا خدا تک پہنچنا ہے. اب وہ دیکھے گا کہ اس راستے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس غایت تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے.
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جانب سے اس کی فطرت اس کو عطا ہوتی ہے، اس کی عقل اس کو دی جاتی ہے ایک رسول باطنی کے طور پر کہ جو اس کی ہدایت کرتی ہے، ساتھ میں ایک رسول ظاہری ہوتا ہے جو دین کی صورت میں کچھ قوانین لے کے آتا ہے، کیونکہ عقل انسانی کلی طور پر تو مسائل کو درک کر سکتی ہے کہ میرا ہدف یہ ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، لیکن جزیات کا وہ درک نہیں کرتی. جو کل بھی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ ایک رسول اللہ کی ایک جو انبیاء ہیں ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم دے. کس چیز کی تعلیم؟ جس علم کو وہ حاصل نہیں کر سکتے وحی کے بغیر، محتاج ہیں اس کے اندر. تو خدا کی جانب سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو دین کا ایک ایسا تحفہ دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کا یہ راستہ جو ہے خدا تک پہنچنے کے راستے پر گامزن ہو سکے. انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں، دین کو لے کر آتے ہیں. یہ دین انسان کو اجتماعی اور انفرادی دونوں شعبوں کے اندر اس کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اجتماع کے اندر رہتی ہے، اجتماعی طور پر زندگی کرتی ہے. اکیلا انسان انفرادی زندگی نہیں گزارتا. جب اجتماع کے اندر رہتا ہے، سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، تو لازمہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان سوسائٹی میں رہے گا تو اس میں کچھ قوانین ہونے چاہیے. اللہ انسان کی طب یہ ہے، اس کی طبیعت اس بات کا اقتضا کرتی ہے کہ وہ سارے کے سارے منافع اپنے لیے رکھے. اس کی طبیعت میں یہ ہے. اگر سارے انسان یہ چاہیں کہ تمام وسائل، تمام منافع جو ہیں ان کے لیے ہوں، تو یہ یہاں پہ ایک ایسا قانون بنے گا کہ جس کو ہم کہیں کہ جو جتنا زیادہ قدرت مند ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، وہ یہاں پہ باقی رہ جائے گا، باقی کمزور لوگ یہاں سے ختم ہو جائیں گے، وہ ترقی نہیں کر پائیں گے. بس قوانین کو وضع کیا جاتا ہے تاکہ سب کے سب استفادہ کر سکیں اور کمال کی جانب بڑھ سکیں. بس قوانین آنا ضروری ہیں، اجتماعی لحاظ سے بھی اور انفرادی لحاظ سے بھی. اسی کے ساتھ ساتھ اجتماع میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو حتماً باقی لوگوں کا اس پر اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے اجتماع کی انسان کے اوپر. اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایسے قوانین ہوں کہ جہاں پر یہ تاثیر ہمیشہ مثبت انداز میں ہو، منفی انداز میں نہ ہو. اگر منفی انداز میں ہو تو اس کا سدباب کس طرح کیا جائے. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں ہمارے پاس ایک جو اہم قانون ہے وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ ہمیشہ انسان ایک دوسرے کے اوپر مثبت اثر ڈالے، پازیٹیو اثر ڈالے، اور خود بھی معروف پر عمل کرے، اس کو پہچانے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرے، اس کا حکم دے. اور اگر کہیں منکر ہے کہ جس کا اثر اس انسان پر تو ہے جو اس کو انجام دے رہا ہے، لیکن مجھ پر بھی جو کہ اس اجتماع کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، مجھ پر بھی اس کا اثر ہے. بس ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک حکم دیا گیا کہ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. ایک مثال ہے فقط، اس طرح کے کتنے ہی ایسے احکامات ہیں کہ جو اسلام کے اندر جو دین ہے جو خدا کی جانب سے آتا ہے، اس کے اندر انسان کے انفرادی کمال کا بھی ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے، اس کے اجتماعی کمال کا بھی ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے. جب یہ دین آ جاتا ہے، اب اس کو فقط تھیوری کی صورت میں نہیں لانا، بلکہ رسول کی ایک اہم ترین ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اس دین کو اس معاشرے کے اندر نافذ بھی کرے تاکہ لوگ اسی کی پیروی کریں، اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر کبھی بھی وہ کمال تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ ساری باتوں کا خلاصہ، یہ ساری تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں کہ دین وہی انسان کو کمال کی جانب لے جائے گا جو اس کی فطرت کے مطابق ہوگا. اور فطرت کو سب سے زیادہ وہ جانتا ہے کہ جس نے اس فطرت کو بنایا ہے. بس وہی دین انسان کو کمال کی جانب لے جائے گا جو وہاں سے آیا ہے، جو وہی کے ذریعے آیا ہے، جو فرشتے لے کر آئے ہیں اس رسول کے اوپر. بس یہ دین آئے گا، دین آنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کو معاشرے میں نافذ بھی کیا جائے. جب رسول آئیں گے اور اس دین کو معاشرے میں نافذ کر دیں گے، ایک مدت تک یہ جب سلسلہ چلتا رہے گا اور دین جب کامل ہو جائے گا، اب نوبت یہ آتی ہے کہ دین کامل ہو گیا، اس میں مزید کوئی احکامات کی گنجائش نہیں ہے، فقط اس سلسلے کو جاری رہنا ہے تاکہ جب تک انسانیت چلتی رہے، اس کا دور ہے، یہ ہدایت کے سفر کو جاری رکھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے بعد امام کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. امام کا مقصد کیا ہے کہ اس دین جو کہ آ چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، اس کی حفاظت کرے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے. ائمہ کا سلسلہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ اس عہد کی وفا کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک، جن کے انشاءاللہ ہم ظہور کے منتظر ہیں، یہ سارا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی ان کو مواقع ملے، جیسے صورتحال تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس دین کی حفاظت کی جائے. جس امام کو تلوار کے ذریعے موقع ملا، تلوار کے ذریعے، جس کو قلم کے ذریعے موقع ملا، جس کو خطاب کے ذریعے موقع ملا، کسی کو دعاؤں کے ذریعے موقع ملا، جس طرح سے بھی ہو سکا. امام علیہ السلام کبھی ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی زندگی کے اندر خاموشی ہے، ان کی زندگی کے اندر قیام نہیں ہے. اگر قیام نہ ہو
تو کیوں اس دور کے خلفاء، کیوں اس دور کے بادشاہ ان کے مخالف ہوں؟ اگر امام ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہوں، کسی قسم کی ایکٹیویٹی، کسی قسم کی فعالیت نہ ہو، تو کبھی بھی خلفاء، کبھی بھی وہ جو بادشاہ جو مسند پہ غاصب ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک ایسی شخصیت کا خون بہا کر اپنے آپ کو بدنام کیا جائے۔ حتماً ایک ایسی کوشش تھی، ایک تلاش تھی پوری زندگی ان کی زندگیوں میں کہ جو مجبور کرتی تھی اس وقت کے حکمرانوں کو کہ اب ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ بس ان کی پوری زندگی اس طرح گزرتی ہے۔ جب ایک وقت آتا ہے کہ آخری حجت کا وقت آتا ہے اور ان کو جو اٹھا لیا جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ایک امتحان پھر شروع ہوتا ہے۔ کیا یہاں پر ہم اگر آپ سے سوال کریں کہ وہ جو دین آیا تھا لوگوں کو کمال کی جانب لے جانے کے لیے، اور جس کا ضروری ہے کہ وہ دین کو نافذ کیا جائے اور اس کی نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، کیا اب یہ تمام ضرورتیں، اب یہ تمام نیڈس ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا اب انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ دین معاشرے میں نافذ ہو؟ اب بھی نیڈ ہے، اب بھی ضروری ہے، لیکن اب اس دین کا نافذ کرنے والا نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم اس دین کو چھوڑ دیں اور ایک ایسا دین لے لیں کہ جو وہ بے دین جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کو چلائیں اس معاشرے کو، یا ہم کہیں کہ نہیں، ہمیں اسی سسٹم کے ذریعے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ اگر اسی سسٹم کے ذریعے، اسی دین کے ذریعے آپ کو راستے کو طے کرنا ہے تو اس کے چلانے والے دو افراد ہو سکتے ہیں۔ یا تو ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس سسٹم کے اندر داخل ہیں لیکن اس سسٹم سے آشنائی نہیں رکھتے، اس کے قوانین سے آشنائی نہیں رکھتے، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی علم نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کو نافذ کر سکیں۔ جہاں ہم ایسے افراد کی جانب جائیں گے کہ جو اس وقت، اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ عالم ہیں اس سسٹم کو چلانے کے لیے۔ اب کوئی بھی معصوم کے لیول پر نہیں ہے، کوئی بھی اس امام اور رسول کے لیول پر نہیں ہے، لیکن انہی موجودہ انسانوں کے اندر سے کچھ ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے کہ جو اس دین کو سب سے بہتر انداز میں سمجھتے ہوں اور وہ اس سسٹم کو چلائیں۔ یعنی یہ انتہائی ایک عقلائی جو روش ہے، اگر ہم بالآخر اس کا فیصلہ اگر ہم کر لیتے ہیں کہ یہ دین جو کہ خدا کی جانب سے آیا ہے یہی انسان کی کمال کا باعث ہے، تب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں ایک دفعہ ہم کہیں کہ نہیں، اس اصل کو انکار کر بیٹھیں، ہم کہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام ہی ہو، بلکہ ہم سیکولرزم کے قائل ہو جائیں، لبرلزم کے قائل ہو جائیں، اصلاً جو ہے دین کا انکار کر بیٹھیں تو ایک مسئلہ الگ ہے۔ لیکن دین کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ اس دین کو مانتے بھی ہیں لیکن اس دین کو چلانے والا، اس سسٹم کو چلانے والا ایک بے دین شخص ہوگا، یہ اصلاً اس بات کو عقل قبول نہیں کرتی۔ اسی کو ہم اسی چیز کا دوسرا نام ولایت فقیہ ہے، جس کو اتنا مشکل انداز میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہے، یہ یہی چیز ہے، یہ عقلائی ترین چیز ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ایک شخص کہے کہ میں قبول نہیں کرتا۔ جو شخص قبول نہیں کرتا ہم سے سوال کریں گے، اگر تم قبول نہیں کرتے تم کیا پھر دین کے معاشرے کے اندر نافذ ہونے کے قائل نہیں ہو؟ پھر اتنے سارے احکامات جو اجتماعی احکامات ہیں، سیاسی احکامات ہیں، جو دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے ملتوں کے ساتھ روابط کے احکامات ہیں، وہ ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے تو ہم کس طرح سے جواب دیں گے؟ اگر جنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے اپنے معاشرے کے اقتصاد کو کیسے چلایا جائے گا؟ ہمارے نظام تعلیم کو کیسے چلایا جائے گا؟ ہمارا فرہنگ، ہماری کلچر کو کس طرح سے رواج دیا جائے گا؟ اسلامک کلچر کے مقابلے میں جب دوسرا کلچر آئے گا اس کا کیسا مقابلہ کیا جائے گا؟ یہ سارے اجتماعی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ان کو ہم کو بالآخر اسلام سے اس کا جواب لینا ہے یا نہیں؟ اگر اسلام سے جواب لینا ہے تو پھر ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو ہم کو بہترین طریقے سے بتا سکیں کہ اسلام اس میں کیا کہتا ہے، وہ اس کو آ کے چلائیں سسٹم کو۔ جو نہیں جانتا وہ کیسے سسٹم کو چلا سکتا ہے؟ بس اب فرض کریں کہ ہم کہیں کہ ہم لوگ یہاں پر بھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ رہنے والے تو مسلمان ہیں، جیسا ہمارا اپنا کیس ہے، لوگ رہنے والے مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس امکانات نہیں ہیں کہ ہم ایسے افراد کے تحت حکومت آئیں کہ جو اس دین کو اچھی طرح سے جانتے ہوں اور خدا کی خاطر اس نظام کو چلا سکیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اب ہماری ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہیں کہ ہاں بات صحیح ہے، یہاں پہ نہ اب نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جن پر لوگ متفق ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں ان لوگوں کو سسٹم چلانا چاہیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ وہ دین کا جو مقصد تھا، جو دین آیا تھا، یہاں پہ اس کا افادیت ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جس کو آیت میں کہا گیا کہ جب ایمان لاؤ گے تو ہجرت اور جہاد اس کا ایک لازمہ ہے، کسی بھی حالت میں ہو تمہیں ہجرت اور جہاد کرنی ہے، کوشش بالآخر تمہیں کرنی ہے اس راستے کے اندر۔ اب میں کیا کوشش کر سکتا ہوں؟ جو میرے توان کے اندر ہے، اور جب مجھے انفرادی معاملات میں کوشش کرنی ہے تو خوب میں جو بھی دین کو سمجھتا ہوں اس کی میری ذمہ داری ہے کہ دین کو پہلے مرحلے میں سمجھوں اور اپنی انفرادی زندگی میں اس پر عمل کروں۔
لیکن اجتماعی لحاظ سے کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، اجتماعی لحاظ سے بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مومن کا فریضہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کی کمک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ اگر مومنین نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اسلامی احکامات کو اس معاشرے میں نہیں نافذ کیا گیا، تو بالآخر وہ کبھی بھی اس کمال کا سفر طے نہیں کر پائیں گے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اب یہاں پر دو راستے ہیں، یا تو مجھے اتنی فکر ہے وہاں اس کمال تک پہنچنے کی تو پھر ٹھیک ہے، آئیں. اس ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ آپ جد و جہد بھی کریں، اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیں اس خاطر. اور ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں مجھے اتنی خاص پرواہ نہیں ہے، مجھے نہیں پہنچنا اس کمال تک، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا راستہ جدا ہے. لیکن ایک طرف سے آپ یہ بھی ادعا کریں کہ میں اس کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور ایک طرف سے آپ کوشش بھی نہ کریں، ان باتوں میں تضاد ہے. جب آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس ہدف تک، جب اس کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کا لازمہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اور یہ کسی نے نہیں کہا، یہ پہلے دن سے، یہ رسول اللہ کے لیے بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی خدا نے، تو ہمارے لیے اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی. جب رسول کے لیے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اس راستے میں آپ جب چلیں گے تو آپ کے لیے پھولوں کی چادر بچھائی جائے گی، تو ہمارے لیے بھی نہیں ہوگا. رسول جیسی عظیم ہستی جو حبیب خدا ہے، اس کے راستے میں کتنی مشکلات ہیں، تو ہم کیا ہیں خدا کے؟ ہم کو بلا کر اس راستے پہ توقع نہ رکھیں کہ اس میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. نہیں، مشکلات بھی آئیں گی. جب آپ اس راستے میں قدم بڑھائیں گے تو آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے ساتھ چھوڑیں گے، بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. لیکن اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں یہ کہہ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. آیت میں کیا کہا گیا تھا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، جو ایمان لاتے ہیں اور پھر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. آخر میں کہا یہی لوگ ہیں جو حقا مومن ہیں. اگر کسی کی زندگی میں ہجرت اور جہاد نہیں ہے، ایک لیول پر ہے، اپنے پرانے لیول سے ہجرت کر کے اگلے لیول پر نہیں آ رہا، اس کی زندگی میں تلاش نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، تو پھر مومن کہلانے کا حق نہیں ہے. کیسا مومن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے خدا کا. یہ کیسا عشق ہے اس کا کہ جو اس کو سکون کی حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں. عاشق کبھی سکون کی حالت میں نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے، ہمیشہ آگے بڑھنے کی ایک جدوجہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. یہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے. بس ہم کو اب آج اگر ہم اس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کیا کریں اس کمال کی طرف جانے کے لیے؟ ہمیں ملا کر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہم اپنی توانائی میں دیکھتے ہیں، شروع کریں، قدم بڑھائیں ملا کر اس راستے میں. ہم اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے کہ جب امام آئیں گے اور وہ تمام چیزوں کو صحیح کریں گے اور ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ اب آؤ، یہ سارا کام میں نے کر لیا ہے، جہاد میں نے کر لیا، اب تم لوگ اور اس حکومت میں آرام سے زندگی گزارو. یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. دیکھیں، خدا کا وعدہ ہے کہ بالآخر ایک دن حکومت آئے گی، ایک ایسی حکومت عادلانہ آئے گی جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گی. یہ تمام مسائل ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ایک دفعہ میں ہوں کہ اس جہاد کے اندر شریک ہو جاتا ہوں تو میری سعادت کا باعث ہوگا. اگر میں اس میں شامل نہیں ہوتا تو خدا کیا کہتا ہے؟ تم نہیں تو کسی اور کو لایا جائے گا. خدا کسی اور قوم کو لے آئے گا. خدا کسی کا انتظار نہیں کرے گا. تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں اس لسٹ کے اندر اپنا نام لکھوانا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس میں شامل ہو جاؤں. خدا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. بالآخر وہ حکومت قائم ہونی ہے، لیکن کیوں نہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. امام علی علیہ السلام سے بہت خوبصورت ایک جملہ کسی نے صفین سے واپسی پہ ایک شخص آتا ہے اور امام علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بھائی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو، لیکن اس کی کچھ مجبوری تھی، کچھ مسائل تھے، وہ شریک نہ ہو سکا، لیکن اندر سے دل کے لحاظ سے آپ کے ساتھ تھا. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے ساتھ تھا. اگر کوئی شخص دل سے یہ چاہے، اس کے اندر یہ تڑپ ہو، لگن ہو کہ میں اگر امام علیہ السلام اے کاش کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا اور ان کے ساتھ ہوتا تو جنگ لڑتا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا. اگر سچا ہے اپنے اس وقت، صرف ظاہری نہیں ہے، کیونکہ معاملہ آپ اور خدا کے درمیان ہے، وہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر میں واقعاً صدق دل سے یہ نیت کروں کہ اگر خدا مجھے اس زمانے میں لے جاتا تو میں علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں ہوتا، میں حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ہوتا، تو آپ کا حشر و نشر ان کے ساتھ ہوگا. کربلا کے اندر یا امام علی علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ آپ بعض لوگوں کو جو چھوڑ دیا کرتے تھے، نہیں مارتے تھے، تو کیا دلیل بیان ہوئی؟ آپ سب نے سنا ہوا ہے. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کے اندر، اس کی صلب کے اندر ایسے افراد آنے والے ہیں کہ جو بعد میں ہدایت یافتہ ہوں گے. ممکن ہے جو بعد میں جو ہے علی کے ساتھ دینے والے ہوں. اس شخص جو سوال کرتا ہے امام علی علیہ السلام سے اسی واقعے کے اندر، امام علیہ السلام سے کہتے ہیں تمہارا بھائی جو ابھی موجود ہے، اس دنیا کے اندر موجود ہے،
اور اس کے اندر یہ عشق تھا، اس کے اندر ایک تڑپ تھی کہ ہمارے ساتھ ہونا چاہتا تھا لیکن کسی مشکل کی وجہ سے نہیں آ پایا. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ شخص، وہ بچہ جو ابھی رحم مادر کے اندر ہے وہ بھی، بلکہ کہتے ہیں ہر قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو کبھی یہ دیکھے گا کہ علی نے اس طرح سے جنگ لڑی اور اس کا دل چاہے گا کہ اعکاش میں علی کے ساتھ ہوتا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی صفین کی جنگ میں علی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. بس یہ وہ چیز ہے، انسان وہی عشق والی بات ہے. اگر جب انسان عاشق ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے اندر تڑپ نہ ہو. خود بخود جب میں واقعہ سنتا ہوں کربلا کا، ہم لوگ کیوں روتے ہیں اس بات پر؟ کیوں ہمیں زیارتوں کے اندر سکھایا گیا ہے کہ اس امید کا، اس تمنا کا اظہار کرو کہ اعکاش میں ہوتا تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا. بار بار اس چیز کو اپنے اندر دہراؤ، بار بار اس چیز کو دہراؤ تاکہ تم اپنی زندگی پر غور کر سکو کہ تم جو کہ ادعا کر رہے ہو، تم جو اتنی خواہش کا اظہار کر رہے ہو کہ اعکاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ کرتا، آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج تم اپنے امام کا ساتھ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے؟ آج تمہارے اندر یہ تمنا ہے کہ امام جلد از جلد آ جائے یا نہیں آ جائے؟ اگر تمہارے اندر یہ تمنا ہے کہ امام جلد آئے تاکہ اس عادلانہ حکومت کا قیام عمل میں آئے، تو تم آج کتنی کوشش کر رہے ہو؟ اگر تمہیں اتنی ہی اچھی لگتی ہے ایک عادلانہ حکومت تو تم نے کیا کیا اس راستے کے اندر؟ آپ کہیں کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، تو آپ نے کتنی کوشش کی افراد کو بنانے کے لیے؟ یعنی ہمارا کوئی بھی عذر جو ہے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تبلیغ کا جب اس کا آغاز ہوا تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تک وہ تنہا تھے. لیکن آپ دیکھیں جس طرح سے ایک قطرہ جب پانی میں گرتا ہے تو پہلے اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ پھیلتا ہے پھیلتا ہے پھیلتا ہے، کوئی اس کو وہاں آخر تک پہنچ جاتا ہے. آپ کام کو شروع کریں. انہوں نے کام اپنے گھر سے شروع کیا. جب گھر والوں پہ اثر ہوا تو ان گھر والوں کا اثر ان کے اپنے اطراف میں ہوا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ پھیلتا ہے. آپ اگر خود اچھے ہو جائیں، خود نیک ہو جائیں، تو خود بخود اس کا اثر آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان پر پڑے گا، اور جب ان کے اندر تاثیر آئے گی تو ان کا اثر ان کے اطراف میں پڑے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اثر ایک جگہ جا کے رک جائے. جو پہلے بھی عرض ہوا کہ جب تک کوئی کام میں نے انجام نہیں دیا اس کا اثر میرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب میں اس کو انجام دے دیتا ہوں تو پھر اس کا اثر خود بخود ہونا ہے، آپ چاہیں کہ نہ چاہیں. آپ نے ایک اچھی بات کسی طرح منتقل کر دی، خود بخود ہے کہ اس کا اثر ہوگا. آج نہیں تو کل بالآخر کہیں نہ کہیں جا کے ایک جگہ نظر آئے گی، آپ کو تاثیر نظر آئے گی. اسی لیے اتنی زیادہ تاکید کی گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. امام علیہ السلام کے قیام کا ایک اصلی ترین مقصد یہ بیان کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کو اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، بالآخر اس کی تاثیر ہوتی ہے. کسی کو برائی سے روکتے ہیں، بالآخر اس کی تاثیر ہوتی ہے. بس ہر انسان ایک اپنا محاسبہ، ایک اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہے 2 دن کے اندر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ سب کچھ صحیح ہو. نہیں، اس میں سالہ لگ سکتے ہیں، اس میں صدیاں لگ سکتی ہیں. لیکن میرا مقصد، میرا یہ نہیں ہے، میرا ہدف یہ نہیں کہ میں آج یہ سب کچھ چینج آ جائے معاشرے کے اندر. میرا ہدف یہ ہے کہ میں اس راستے کے اندر ایک قدم بڑھا سکوں. کل کو جب مجھ سے سوال ہو تو میں کہہ سکوں کہ میں اپنی جتنی میرے اندر کوشش جو کر سکتا تھا میں کر سکا تو وہ میں نے کی ہے. میں اپنا نام بالآخر اس فہرست میں لکھوا دوں. باقی پھر جو ہے خدا کو اپنے دین کے زیادہ فکر ہے مجھ سے، میں اپنا کام کر لوں. یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے، ہماری تمنا ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم ان دنوں میں، ان راتوں کے اندر خود امام حسین علیہ السلام سے طلب کریں کہ آپ ہماری اس طرح سے ہدایت فرمائیں، اس طرح سے ہمارے دلوں کو نورانی کر دیں، اس طرح سے ہمارے دل عاشق ہو جائیں آپ کی طرح، آپ کے اساتذہ کی طرح، کہ پھر میری زندگی کے اندر کہیں چین اور سکون نظر نہ آئے. ہر وقت میں بے چین رہوں، مضطرب رہوں کہ مجھے بالآخر اس معاشرے کے لیے، اس دین کی خاطر کچھ کرنا ہے، کچھ خدمات انجام دینی ہے. جب آپ نے اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر قربان کر دیا تو میں کچھ بالآخر ایک نذرانہ عقیدت کے طور پر اپنی زندگی کے اندر کچھ کام کر سکوں، کچھ اس کا حق ادا کر سکوں. عزیزان محترم، یہ ہے وہ چیز جس کو ہم طلب کریں خدا سے، اور جس کا راستہ جو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہی راستہ کہ انسان پہلے اپنی معرفت حاصل کرے اور پھر یہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. آئے مل کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ادب کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، آہستہ آہستہ یہ راتیں گزر رہی ہیں اور ہم شب تعصبہ میں پہنچ چکے ہیں.
عجیب ہے یہ واقعہ، اس طرح سے لگتا ہے کہ واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا۔ جب بھی ہم اس واقعے کو سنتے ہیں، دن گزر رہے ہوتے ہیں، ہر سال عاشور آنے سے پہلے دل کے اندر ایک ایسا خیال ہوتا ہے کہ جیسے ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع نہیں ہوئی، شاید کچھ ہو جائے، شاید یہ واقعہ رونما نہ ہو، شاید ظلم رونما نہ ہو۔ عزیزان محترم، اس لشکر کے اندر ایک ایسا سپاہی بھی موجود ہے جس کو لوگ جب دیکھا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول یاد آیا کرتے ہیں، جو کردار میں، گفتار میں، رفتار میں آپ کی شبیہ ہوا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام کا یہ لخت جگر، یہ جوان بیٹا اس معرفت کے اس مقام پر فائز ہے کہ خاص توجہ ہے امام علیہ السلام کی، خاص محبت ہے امام علیہ السلام کو اس بیٹے سے۔ راستے میں جب سفر کر رہے ہیں، ایک مقام پر امام علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ان کو کچھ اونگ سی آ جاتی ہے اور کلمہ استرجاع کی تلاوت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر متوجہ ہوتے ہیں، بابا کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بابا آپ نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کیوں کی؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے ایک حاطف غیبی سے آواز آئی کہ یہ کاروان موت کی جانب بڑھ رہا ہے، موت اسے اپنی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں، تو آخر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ آخر کیوں تم اس طرح کہہ رہے ہو کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں؟ حضرت علی اکبر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں، کیوں نہیں بیٹا؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو اس بات سے کیا خوف کہ موت ہم پر آ جائے۔ امام علیہ السلام جب اس بیٹے کے اس پر معرفت بات کو سنتے ہیں تو خوشی سے دعا دیتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے آپ کی حضرت علی اکبر کے لیے۔ کہتے ہیں، بیٹا میں اس وقت تمہیں کوئی اجر تو نہیں دے سکتا، لیکن میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا میری جانب سے تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ روز عاشور جب امام علیہ السلام اپنی حجت تمام کر چکے ہوتے ہیں، فوج اشقیہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اصحاب بلا کے شہید ہوتے ہیں، اور جب بنی ہاشم کی باری آتی ہے اور بنی ہاشم ایک دوسرے کو گلے لگا کر گریہ کرتے ہیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جو بھی شہید شہادت سے پہلے امام حسین کے پاس آتا تھا اور اذن جہاد طلب کرتا تھا، امام علیہ السلام پہلے سے منع کرتے تھے، اتنی آسانی سے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن یہ وہ واحد شہید ہے جب حضرت علی اکبر امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے بنی ہاشم میں یہ آپ کا بیٹا ہے جو اجازت لینے آتا ہے، امام علیہ السلام اس کو نہیں روکتے۔ ہر شہید کو امام علیہ السلام نے کہہ کے روکا کہ نہیں جاؤ، لیکن جب حضرت علی اکبر آتے ہیں امام علیہ السلام بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموشی ان کی اجازت کی دلیل بن جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر جب اجازت لے کر میدان کی جانب جانا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی آہٹ ہے، کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بوڑھا باپ نظر آتا ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں، اے قوم، اے بنی عمر سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے، دعا کرتے ہیں اور خدا کو گواہ بناتے ہیں، خدا تو گواہ رہنا، میں اس تیرے جہاد پر اس شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول کی سب سے زیادہ شبیہ تھا، اور جب ہم چاہتے تھے کہ رسول کا دیدار کر لیں تو اس بیٹے کی جانب اس کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر جنگ کے لیے جاتے ہیں، مقاتل میں لکھا کہ 120 افراد کو واصل جہنم کرتے ہیں، ایک شدید جنگ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے بابا مجھے پیاس مارے ڈالی ہوتی ہے، ابھی پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس ذرا کی سختی مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا تیرا باپ تو تجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ اپنی زبان آپ کے دہان مبارک میں دیتے ہیں اور ایک انگوٹھی دیتے ہیں کہ اس کو منہ میں رکھ لو۔ حضرت علی اکبر دوبارہ رن کی جانب آتے ہیں، دوبارہ جہاد کا آغاز ہوتا ہے، لڑتے لڑتے تھک ہار کر بالآخر ایک شخص ایک ایسا وار آپ پر کرتا ہے کہ آپ سنبھل نہیں پاتے، اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے جو خون جاری ہوتا ہے، آپ کے سر سے جو خون جاری ہوتا ہے وہ گھوڑے کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔
گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آتا، بجائے اس کے کہ آپ کو خیمگاہ کی جانب لاتا، آپ کو دشمن کی جانب لے جاتا ہے۔ اب حضرت علی اکبر ہیں اور دشمن کا محاصرہ ہے، وہ بزدل دشمن جو کہ آپ سے پہلے جنگ کرنے سے گریز کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اب وہ بزدل دشمن جس کو جو وار کر سکتا تھا آپ پر وار کرتا ہے۔ اتنے وار کیے جاتے ہیں کہ مقتل میں لکھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو صدا دیتے ہیں یا ابا علیک منی السلام، میرا آخری سلام قبول کریں۔ لیکن علی اکبر کو بھی معلوم ہے کہ میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، فوراً کہتے ہیں بابا آپ پریشان نہ ہو، اب میری پیاس بجھانے کے لیے رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، جنت سے ایک جام لائے ہیں، مجھے پانی سے سیراب کر رہے ہیں، اور بابا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین کو میرا پیغام دے دو کہ اب جلدی آئے، اب آنے میں جلدی کرے، ہم نے اس کے لیے بھی ایک جام رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر علی اکبر کا یہ کہنا ہے، وہاں پر مکاتب میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر توف ہو، اب اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام سب کا لاشا خیمے کی جانب لائے، لیکن دو ہستیاں ایسی کہ جن کا لاشا اب نہ لا سکے۔ ایک علی اکبر کا لاشا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چاہا بھی تو اس کو امام اس لاشے کو نہ لا سکے، آواز دی اے بنی ہاشم کے لوگوں اور اپنے امام کی مدد کرو۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرح معرفت عطا فرما کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی خاطر ان پر اپنا سب کچھ قربان کر سکیں۔ اے خدا، یہ آخری وہ شبیں ہیں جن میں دعا حتماً قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کی التماس کی ہے، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں، وہ لوگ جہاں پہ تشریف نہیں رکھتے، جس نے دعا کی التماس مجھ سے کی ہے، آپ سے کی ہے، ان تمام افراد کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو خدا قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کا واسطہ ان کو جلد از جلد شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب ہو۔ خدایا ہمارے امام جو کہ منتظر ہیں، خود ہمارے منتظر ہیں کہ کب ہم ان کے لیے ان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اے خدا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کا ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی صدق کو دل سے کوشش کر سکیں۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔